یہی فیضان اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو عطا فرمایا. ان کو اللہ تعالیٰ پھر عالمگیریت عطا فرماتا. ان کی ذات محدود نہیں رہتی کسی خاص علاقے تک، کسی خاص شہر تک. اللہ تعالیٰ پھر ان کے ذکر کو بھی وسعت عطا فرماتا ہے. تو حضور خوشبو رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام میں سے، صالحین میں سے ایک ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے وجود کو، اپنی منفعت کو غیر محدود کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس آدمی کو بھی محدود نہیں کرتی. اس کے ذکر کی بھی کوئی حدیں نہیں ہوتی، اس کے ذکر کی کوئی قید نہیں ہوتی. تو آپ کی پوری زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں. آپ سب حضرات نے دیکھا، زیارت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو شخصیت ہی ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس شخصیت کے ہر پہلو کے اندر آپ کو ایک عجیب رنگ نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس کے اندر نفاست عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر ان کو حلاوت عطا فرمائی. ان کی زبان میں سلاست بھی تھی، حلاوت بھی تھی. ان کے بیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جاذبیت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کردار کے اندر ان کو جلالت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کے اندر للہیت نصیب کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ ذہانت اور فطانت سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے کردار کے اندر ان کو بلندی اور طہارت سے نوازا. کیا کیا خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا نہیں فرمائی. علم پروری کے اندر دیکھ لیں، علماء پروری میں دیکھ لیں، اور لوگوں کی خدمت کے اندر دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت کا اعلیٰ جذبہ عطا فرما دیا. تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دست بستہ یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، جس طرح انہوں نے ایک کامیاب زندگی بسر کی، ان کے جو خلف الرشید ہیں، ان کے جانشین ہیں جناب پیر اویس احمد قادری دامت برکاتہم العالیہ، ان کے لیے بھی ہم صدقے دل سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ الہ العالمین ان کو بھی اس طرح ان معاملات کے اندر، کیونکہ یہ معاملات بڑے وسیع ہیں، دربار شریف کے معاملات ہیں. جامعۃ الحبیب ایک بہت بڑا علمی ادارہ ہے، صرف یہاں ہی نہیں، مختلف علاقوں کے اندر اس کی شاخیں موجود ہیں. ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کی ذمہ داریاں. پھر خانگی معاملات ہیں، پھر لوگوں سے ملنا، ان سے معاملات کرنا. یہ ذمہ داری بہت بھاری ذمہ داری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر اور بزرگوں کی نظر کے بغیر آدمی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا. تو انشاءاللہ بزرگوں کی نظر بھی ان کو حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت بھی عطا فرمائی. یہ ایسے نہیں ہے کہ جو دین سے نابلد ہوں. درس نظامی کا پورا کورس بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچایا. اور میں یہ کوئی خوشامد نہیں کر رہا، اپنی کلاس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ان کو ذہانت عطا فرمائی. یہ کوئی مبالغہ جھوٹ کی بات نہیں ہے. اگر کوئی پرانے ان کے پیپر یا ریکارڈ ہو تو بے شک آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ نمبر آتے تھے، اور اچھے طریقے سے. اور پھر دینی تعلیم ہی نہیں، جدید تعلیم سے بھی بہرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جدید تعلیم سے بھی نوازا ہے. تو انشاءاللہ کسی قسم کی غلط فہمی کسی کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے. کوئی آدمی تشویش کے اندر مبتلا نہ ہو. ان کے جو خاندان والے عظیم افراد ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں، ان کے ساتھ ہے، ہر قسم کے تعاون کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. ان کا پورا تعاون ان کو حاصل ہے، خاندان کے سبھی افراد کا، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ جس طرح حضور خوشبو رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین کا سوچتے تھے، لوگوں کا سوچتے تھے،
اس خاندان کا یہ وتیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو بڑی خوبیوں سے نوازا، بڑی خوبیاں عطا فرمائی ہیں. اور جب تک خاندان کے اندر اتحاد نہ ہو، جب تک خاندان کے افراد کے اندر الفت کا جذبہ موجود نہ ہو، کوئی بھی مقصد، کوئی بھی مشن کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ یہ ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے نبھائیں گے. کوئی آدمی بھی تشویش کے اندر مبتلا نہ ہو. یہ قدرت کا نظام ہے، یہ دین کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر صورت میں اپنے دین کو سربلندی عطا فرماتا. اور اگر ہم ان کے دست و بازو بن جائیں، ان کے معاون بنیں، ان کا سہارا بنیں، تو جہاں اللہ تعالیٰ ان کو سعادتوں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سعادتیں عطا فرمائے گا.